فرمایا کہ قرآن مجید کو ورتل القرآن ترتیلا، ایک رات میں، ایک شب میں، ایک محفل میں ختم نہیں کرو. ورتل القرآن کو ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس کا مقصد و ہدف یہی ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ شخص جو ایک ہی دن میں قرآن مجید کو ختم کر دیتا ہے، اس سے بہتر ہے ثواب زیادہ اس شخص کے لیے جو پورا اپنی زندگی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک آیت کو صرف کر دیتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک عرفی مثال کا مثال واضح کروں. یہ جو آیات ہے نا قرآن مجید میں، ایک سورہ 36 آیت پر مشتمل ہے، ایک سورہ سب سے بڑی سورہ بقرہ ہے جو کہ 276 آیت پر مشتمل ہے. آیات جو ایک سرکل کی نشانی کیا ہے ہدف؟ کبھی غور کیا کہ ہمیں مولانا صاحب کہاں غور کرنے کا ٹائم ہے؟ فرصت ہی نہیں ہے قرآن مجید کو ترجمہ سننے کے لیے. عزیزو ما فات فات وما یأتیک فعین. یہ وقت غنیمت سمجھے، جو وقت آنے والا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے. فاغتنم الفرصۃ بین العدمین. یہ وقت غنیمت ہے، اسی میں انسان کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے. میں ایک مثال کے ذریعے سے مثال کو واضح، یہ مسئلے کو واضح کروں. مثال کے طور پر میں عرض کروں آپ کے خدمت میں، آج 21 رمضان المبارک بمطابق 29 جولائی بوقت 8 بجے بمقام ابارکی مرکز محمد آل محمد میں مجلس اعضاء منعقد ہوگی. تمام سے شرکت کے التماس. میں نے تاریخ بتا دیا، اسلامی تاریخ بتا دیا، عیسوی تاریخ بتا دیا، بروز دن بھی بتا دیا، یعنی بروز پیر، مقام بھی بتا دیا اور وقت بھی بتا دیا. اسی تمام جو تفصیلات تھے، تاریخ، وقت تھے، جائے مقام ہے، ان تمام اوقات کو میں دوسرا الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آج بعد از نماز مغربین مجلس ہے، تمام مومنین سے شرکت کے التماس. بات وہی ہے. جملے کا مفہوم وہی ہے. ایک مرتبہ ضرور کریں اور تھوڑا سا محمد کے قریب آ جائیں تو بہت بہتر رہے گا. صلوات محمد و آل محمد. ابھی اتنے بوڑھے بزرگ نہیں ہوئے ہیں کہ آپ ٹیک لگا کر تشریف رکھیں. تھوڑا سا قریب آئیں. البتہ جو بزرگ ہیں ان سے اجازت ہے آپ بیٹھ سکتے. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، البتہ جن کے کمر میں تکلیف ہے اس سے اجازت حرج نہیں. تو میں نے جو جملہ عرض کیا، تاریخ بتا دیا، جائے مقام بھی بتا دیا، مہینے بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا. وہی جملے کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آج بعد از نماز مغربین افطار کے بعد مجلس ہے، تمام مومنین شرکت کے التماس ہے. جناب مفہوم وہی ہے، لیکن میرا یہ کہنا 21 رمضان مبارک بروز پیر بمقام اباراکی مرکز محمد آل محمد میں بوقت 8 بجے مجلس اعضاء منعقد ہوئی. اس کا مقصد یہی ہے. دوسرے جملے میں نے مفہوم وہی تھا، لیکن میں نے تفصیل سے کیوں عرض کیا؟ میرا مقصد و ہدف یہی ہے آپ کے ذہن میں، سامعین کے ذہن میں 21 رمضان میں رہیں، بوقت مغربین میں رہیں، اباراکی میں رہیں اور مرکز محمد آل محمد میں رہیں. عزیزان محترم، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایک آیت پڑھ لیا، ایک آیت کے بعد سرکل لگا دیا، پھر دوسری آیت. مقصد یہ ہے اے انسان قرآن مجید کے آیاتوں کو پڑھنے کے بعد ایک ہی لمحے میں ختم نہ کریں. جہاں سرکل آتے ہیں رک جائیں اور فکر کریں، پھر دوسری آیت پڑھو. صلوات پر محمد و آل محمد. یعنی پہلی آیت پر غور و فکر کریں، جب غور و فکر کا منزل سمجھنے کا مقام مکمل ہوا تو پھر دوسری آیت شروع کریں. اسی لیے قرآن مجید میں 77 مواقع پر افلا تعقلون افلا تذکرون. اے انسان تاکہ غور نہیں کرتے، اے انسان تو فکر نہیں کرتے. یہ غور و فکر کا مقصد ہی یہی ہے. جب انسان پڑھیں گے قرآن مجید کو، تلاوت کریں گے، ثواب نامہ عمل میں لکھا جائے گا. جب پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ باعث سعادت
صلوات پر محمد و آل محمد. اللہ محترم، جب قرآن مجید میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تو نزول قرآن میں جس وقت قرآن مجید نازل کیا اللہ نے توجہ کا طالب ہے. جن نبیوں پر قرآن مجید نازل کیا، صحف ہے، کتب آسمانی نازل کیا، یا جن نبیوں کو جس جگہ پر مبعوث کیا، کسی نبی کو کسی علاقے میں، کسی نبی کو ایک ٹرائب میں، قبائل میں مبعوث کیا، یعنی ہر نبی کو ایک مخصوص علاقے میں، ایک الگ ٹرائب میں اللہ نے بھیجا. جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِدُونَ، ہم نے حضرت یونس کو 1,00,000 افراد اور اس سے زیادہ پر مبعوث کیا. اسی طریقے سے سورہ ہود میں، سورہ قصص میں بھی ذکر ہے، ہم نے ایک نبی کو فلان جگہ پر مخصوص، اس جگہ پر مخصوص مبعوث کیا، مدائن میں مبعوث کیا، مخصوص علاقوں میں، مخصوص قبائل میں. لیکن جب یہ بات ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی جو کہ خاتم النبیین ہے، افضل المرسلین ہے، ہونا بھی یہی چاہیے تھا. جیسا کہ باقی نبیوں کو ایک علاقے میں بھیجا ہے، ایک مخصوص علاقے میں بھیجا ہے. عرب نالج کے اعتبار سے بھی محدود تھا، معلومات کے اعتبار سے محدود تھا، خاص کر حجاز والے، نجد والے، سرزمین حجاز جسے آج کل سعودی عرب کہا جاتا ہے، ہر چیز معلومات کے حوالے سے، علم کے حوالے سے محدود تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے انبیاء ما سلف کو ایک مخصوص علاقے میں، ایک مخصوص قبائل میں بھیجا ہے، اسی طریقے سے ختم مرتبت کو بھی ایک مخصوص علاقے میں بھیجنا چاہیے تھا. کیوں؟ معلومات بھی کم ہے، نالج بھی کم ہے، لوگ بھی اتنی معلومات نہیں رکھتے ہیں. لیکن جب خاتم الانبیاء کی باری آئی بھیجنے کر زمین پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے آپ کو ایک علاقے کے لیے، فقط عرب کے لیے، فقط عجم کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا نہیں إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. صلوات پر محمد علیہ وسلم. گویا یہ کہنا اس سے معلوم ہوا یہ کلام الہی، یہ انداز قرآنی یہ بتا رہا ہے یہ قرآن مجید کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس ذات الہی کا کلام ہے جس نے رسول کو مبعوث بنا کر بھیجا ہے. اس ذات الہی کا کلام ہے جس نے ختمی مرتبت کو تمام عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وجہ کیا حاضر ہو؟ جب میں نے غور کیا، فکر کیا، علماء نے تفاسیر میں لکھا ہے کیا وجہ ہے کہ عالمین کے لیے بھیجنے کا. بھئی باقی انبیاء ہیں 1,23,999 پیغمبر اسی طرح سے بھیج دیتے ہیں. صحابی شریعت نبی ہے، حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسماعیل ہے. آخر کیا وجہ ہے جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ شاید وجہ یہی ہو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے قدرت کی آواز آئے گی، میرا نظر ماضی پر بھی ہے، حال پر بھی ہے، مستقبل پر بھی ہے. آدم آئے گا اور چلے جائیں گے، نوح آئیں گے اور چلے جائیں گے، ابراہیم آئیں گے اور چلے جائیں گے، اسماعیل آئیں گے اور چلے جائیں گے. ان انبیاء کو امتوں میں اتنی قوت نہیں ہے، اتنا نالج علم نہیں ہے کہ وہ زمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے. یہ میرا نبی جو آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ عرب میں، نہ عجم میں، نہ پنجاب میں، نہ ہندوستان میں. صلوات پر محمد وآل محمد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور میری اس نبی کے رسالت کے دور میں یہ رسالت قیامت تک رہے گی.
یہ رسالت کا دورہ قیامت تک رہے گی۔ اس دوران عزیزان محترم توجہ کا طالب، اس دوران اس امت کے، اس نبی کی امت میں اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ زمین کو چھوڑ کر فضا میں چلا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، انسان چاند کو بھی چھوڑ کر دوسرے سیاروں پہ جانا شروع کیا۔ قدرت آپ اعلان کر رہا ہے کہ یہ میرے نبی کی رسالت تو قیامت تک رہے گی۔ اس دوران یہ انسان زمین کو چھوڑ کر فضا میں چلا جائے گا، چاند میں چلا جائے گا، کہکشانوں میں چلا جائے گا۔ جب انسان چاند پر پہنچیں گے تو یہ انسان انہو ظلومن جہولا، یہ بہت جاہل ہے، بہت اکڑ اکڑ کر بات کرتا ہے، اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، یہ اتنا غرور کرتا ہے یہ انسان۔ جب چاند پر پہنچیں گے تو یہ انسان کہیں گے پروردگار اب ہمارا اس رسول سے، اس رسول کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جہاں رسول کو تو نے زمین پر نبی بنا کر بھیجا تھا، اب ہم نے اس زمین کو ہی چھوڑ دیا ہے، اب ہمارے اوپر اسلامی تعلیمات لاگو نہیں ہو سکتے ہیں۔ عزیزوں، جب انسان یہ کہیں گے اکڑ کر، قدرت کی آواز آئے گی، اے انسان تو کشش زمین سے، دائرے کشش زمین سے نکل سکتے ہیں، تو کہکشان پر جا سکتے ہیں، تو چاند پر جا سکتے ہیں، ایک خلا کو چھوڑ کر دوسرے خلا میں جا سکتے ہیں، مگر دائرے رسالت محمدی سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہے، وہاں وہاں محمد رسول اللہ ہے، جہاں جہاں محمد رسول اللہ ہے، وہاں وہاں علی ولی اللہ ہے۔ صلوات پر محمد کیا شان احمدی کے چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کے چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ صلوات محمد بس عزیزان محترم، پتہ چلا یہ انسان جہاں بھی جائے، نہ وہ دائرہ رسالت محمدی سے خارج ہے، نہ وہ دائرہ ولایت علی ابن ابی طالب سے خارج ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ بس بات آ گئی ولایت کے اوپر، اسی لیے ختمی مرتبت نے بس دامن وقت میں گزارش ہے کہ آئے مودت کے کچھ اور جملہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو عزیزو، جتنا بھی کوشش کریں انسان، جتنا بھی کوشش کریں اقتصادی طور پر جہاں بھی جائیں، یاد رہنا نہ وہ انسان احکام الہی سے، اس اصول اسلام سے، ولایت ائمہ علیہ السلام سے خارج ہے، بلکہ ولایت جہاں جہاں رسالت ہے وہاں وہاں ولایت بھی ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم ہستی ہے جن کی شب شہادت کے لیے آپ مختلف جگہوں سے اپنے قیمتی وقت صرف کر پر تشریف لائے ہیں۔ یاد رکھنا یہ فرض عزا، یہ مجالس ہی ہے، ہم بھوکا رکھ سکتے ہیں، بغیر کھانے کا ہم رہ سکتے ہیں، بغیر پانی کا ہم رہ سکتے ہیں، مگر بغیر غم عزاداری مظلوم کربلا ہم نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے زور دیا ہے عزاداری پر۔ ایک شخص چھٹے امام کو، ساتویں امام کے پاس پہنچے، کہا مولا آپ عزاداری پر کیوں زور دیتے ہیں، اپنے جد امجد کے غم پر کیوں زور دیتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے، میں اس لیے غم پر زور دے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو لوگ غدیر کو طرح کربلا کو بھول نہ جائیں۔ عزیزو، میرے التماس ہے آپ تمام مومنین سے، کم از کم ایام ولادت شہادت، چاہے ایک دن آگے ہو چاہے پیچھے ہو، ایام ولادت میں ایک دوسرے کو میسیج کا سلسلہ جاری کریں، ایک سربس بنائیں، کون سا مشکل ہے بنانے میں، مبارکباد پیش کریں۔ اگر آج 13 رجب ہے تو آپ 13 رجب ایک کو وش کریں دوسرے کو، بجائے اس کے کہ اپنے کام کے حوالے سے مختلف میسیج دینے کے بجائے ائمہ کی روایت آج ولادت ہے آپ کو مبارک ہو۔
اس مسئلے کو کنوے کریں، ایام شہادت ہے تو ایک تو تعزیت پیش کریں، کم از کم ایام ولادت اور شہادت کو منانے کی کوشش کریں، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو چاہے بڑے پیمانے پر ہو۔ یہ آپ کی اور ہم سب ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ معصوم فرماتے ہیں شیعتنا قد خلق من فاضل دینتنا، ہمارے چاہنے والے ہمارے بچے ہوئے اس حصے سے بنا ہے، وَيَحْزُنُ بِحُزْنِنَا، وہ مغموم ہو جاتے ہیں ہمارے غم سے، جب ہم غمگین ہوتے تو ہمارے چاہنے والے بھی غمگین ہو جاتے ہیں، وَفَرِحُوا بِفَرَحِنَا، اور ہم جب خوش ہو جاتے ہیں تو ہمارے چاہنے والے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ آپ سب کی شرعی ذمہ داری ہے، الحمدللہ جگہ موجود ہے، حتی الامکان یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں باتوں کو مت اگنور کریں، وسعت نظری کا مظاہرہ کر کے اپنے ان دینی مراسم کو حتی الامکان جانے رکھنے کی کوشش کریں۔ بعید نہیں ہے کہ آپ 4-5 مومن آگے بڑھ کر ایک کا کام یہ ہو کہ وہ مسیج کریں، دوسرے کا کام یہ ہو وہ کم از کم ان کے لیے تبرک وغیرہ کا جمع کریں۔ ایک آدمی مہینے میں 1000 ریال نکالنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میں یہاں کی بات کروں، اپنے ملک کا اندر، پاکستان کا اندر یعنی کئی ہزار دیتا ہے لوگ، اسے بھی انسان کے ایک فاسٹ فوڈ میں ایک جگہ چکر میں خرچ ہو جاتے ہیں، پیٹرول کا بھی پیسہ نہیں بنتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے اپنے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کو ایک طرف آپ چھوڑ دیں، یہ میں شرعی ذمہ داری کا حاضر ہوں، اگر کسی بھی مومن کو اس بات سے کوئی ناگوار ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، میں معذرت میں چاہتا ہوں، حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ شرعی مسائل ہے، شرعی مسائل بیان کرنے میں کسی لمحے میں بھی کسی کا اثر نہیں کرتا ہوں۔ رازق خدا اس نے وعدہ کیا، ہزاروں ذرائع ہے، اس کو ایک طرف چھوڑیں، آپ اپنی واجبات ادا کریں، خمس اور زکوٰۃ کی صورت میں مجھے نہ دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، ان مفاد عامہ کے لیے خرچ کرنے کے موقع میں بتاؤں گا، کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ ان مفاد عامہ کے لیے، مفاد مسلمین کے لیے، مکتب تشیع کے لیے اگر آپ اس واجبات کو اگر ادا کریں، خمس اور زکوٰۃ کو، غرض ہے کہ جتنے آپ موجود ہیں سب پر واجب ہے۔ کوئی آپ کہیں گے آپ کیسے واجب ہے کہ یہ نکالا تو میرے کام میں یہ ہوگا، یہ اس کی اپنی سوچ فکر ہے۔ شرعی نقطہ نگاہ سے ہر وہ انسان سال مکمل ہونے کے بعد جتنا اس کے پاس بچت ہے اس پر خمس نکالنا واجب ہے۔ فطرہ روزے کی قبولیت کے لیے، قبولیت فطرے کے اوپر موقوف ہے۔ یہ بار بار کیوں زور دے رہا ہے؟ اس کو زور دینے کے شریعت میں مقصد یہی ہے، رب العزت یہ چاہتا ہے اے انسان تو ان واجبات کو ادا کرو تاکہ تمہارے اندر سے لالچ کا، مال کے لالچ کا بت نکل کر خدا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے۔ ایک ثانیہ اس کا ہدف مقصد یہ ہے، نماز کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ رہے، زکوٰۃ خود کے ذریعے سے بندگان خدا کے ساتھ رابطہ رہے۔ یہاں تک آخری امام نے فرمایا اگر روئے زمین پر ہر شخص اگر واجبات ادا کرے تو کوئی غربت نہیں رہے گا۔ تو عزیزان محترم، مراجع کی اجازت کی ضرورت ہے، اجازت میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اپنے واجبات کو نکالیں، ایک جگہ پر جمع کریں، بینک میں رکھیں، جہاں جہاں مصارف ہے صرف کریں۔ نہ فقط یہ ادارہ، کئی ادارے چلا سکتے ہیں، صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو، ایک اہم فریضہ ہے، جس طریقے سے یہ محافل و مجالس ہم اپنے بچوں کو تربیت کرنا، کھانا پینا میرے جسم کے لیے ضروری ہے، میرے جسم کے لیے پانی کی ضرورت ہے، افطار کی ضرورت ہے مجھے، اسی طریقے سے ہمارے روح کے لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ مجالس، یہ محافل در حقیقت ہمارے روح کی غذا ہے، ہمارے روح کو صحیح لائن پر لگا دیتا ہے۔ یہ مجالس سرکار سید الشہداء، یہ مجالس مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات محمد وہ علی جس نے ہر میدان میں، ہر وقت اسلام کے لیے، اسلام سے لیا نہیں،
پورا اپنی ذات اسلام پر نچاور کر دیا، نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے پورا کنبے کو اسلام پر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بشریت میں اسلام نہیں، تاریخ بشریت میں ایسا ہستی نظر نہیں آئی۔ اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا، دین مصطفیٰ پر قربان کر دیا، مصطفیٰ کی وصیت پر صبر کر دیا، یہاں تک 25 سال تک صبر کی۔ اگر چاہے تو ایک لمحے میں بھی ملیامل کر سکتا تھا، مگر خدا کے احکام، بیضۂ اسلام، دین نبوی، 1,24,000 انبیاء کے جو زحمت و مشقت جو دین کی صورت میں کائنات کے سامنے پیش کر دیا تھا، ختمی مرتبہ نے مولا متقیان نے اس کی حفاظت کی۔ وہ ہستی جب محراب عبادت پر تشریف لاتے ہیں، کائنات کا امیر جسم لرزتا ہے، دعا کرتے ہیں پروردگار الہی کفا لی فخرا ان تکون لنا عبدا، پروردگار کفا لی فخرا ان تکون لنا عبدا، پروردگار میرے لیے یہی فخر کافی ہے، میرے لیے یہی فخر ہے کہ ان تکون لنا عبدا، میں تیرا بندہ ہوں۔ وَكَفَى لِي عَزًّا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، پروردگار میرے لیے یہی افتخار ہے تو میرے پروردگار ہے۔ اللہ اکبر۔ الہی ما عبدتک لطعم الجنہ ولا خوفا للنار بل عبدتک لأہل العبادہ، پروردگار نہ میں لالچ کے خوف سے تیری عبادت کر رہا ہوں، یعنی جنت کے لالچ سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کر رہا ہوں، بل عبدتک لأہل العبادہ، پروردگار میں نے تجھے اہل عبادت پایا، معبود پایا، تب میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ہستی، وہ فرد اکمل ہے، فرد اکمل ہے، معیار علم ہے، معیار صداقت ہے، معیار علم ہے، مکمل طور پر اپنے نفس پر کنٹرول تھے۔ جب جنگ خندق میں اس دشمن خدا کو گرا دیا، سینے پر سوار ہوئے، اس نے بے ادبی کی، سینے سے اتر گئے، کسی نے کہا مولا بہترین موقع تھا، قلم سر قلم کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں اس نے جو گستاخی کی ادھر حقیقت کہیں ایسا نہ ہو میرے اس فعل فقط کار خدا کے لیے، خدا کے رضا کے لیے ہے۔ گویا علی اپنے دشمن کو معاف کرتے ہیں مگر خدا کو دشمن کو معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، وہ مولا، وہ کائنات کا امیر، جب ماہ رمضان مبارک شروع ہو جاتا ہے، میرے آقا اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں، کبھی حسن کو وصیت کرتے ہیں، کبھی حسین کو وصیت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسن سے فرماتے ہیں بیٹا حسن ذرا بتائیں اب رمضان کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ کبھی وصیت کرتے ہیں، صابر ہے علی، اسی لیے زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیک علی الصبر الصابرین، ہمارا سلام ہو اس صابر ہستی پر جو سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ پوچھتی ہے یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو زیارت نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں بنت رسول سیدہ، وہ برا وقت آنے والا ہے، وہ بلکہ وہ برا وقت آ چکا ہے، میں سلام کرتا ہوں مگر لوگ سلام کا جواب بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ السلام علی الصبر الصابرین، ہمارے سلام ہو اس صبر کرنے والے ہستی پر جس نے ہر مورد پر صبر کیا۔ یہاں تک عزادارو 19 شب کو، شب 19ویں حضرت ام کلثوم کہاں مہمان تھے، افطار کی۔ یہ 2 دن 19 اور 20 میرے مولا ٹپاتے ہوئے گزار لیے۔ ظہر کے اثر
حسن اور حسین کو بلایا، فرمایا اے میرے بیٹا حسن و حسین، اے میرے بیٹے زینب ام کلثوم کو بلایا، وصیت کی اے میری بیٹی زینب، وہ وقت وہ لمحہ آنے والا ہے جب بھی کوئی ایسا موقع پوچھے بھائی کا اگر دنیا سے چلے جائیں شہید ہو جائیں، فرمایا اے میری بیٹی زینب ام کلثوم صبر کرنا، اے میری بیٹی آپ کو سر بڑھنا مختلف بازاروں میں جانا ہوگا، صبر کرنا، ہر طرح سے وصیت کی۔ یہاں تک مرتبہ امام حسن سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن تم سب سے بڑے ہو، جب میں دنیا سے گزر جائیں تو میرے جنازے کے ساتھ ساتھ ایک ناقہ ہوگا، وہ ناقہ جہاں پر وہ اونٹ جہاں پر بیٹھ جائے تو میرے جنازے کو وہیں پر بٹھا دینا، وہاں پر زمین کو کھود کر دیکھ لینا، ایک تختی نظر آئے گا، اس تختی پر لکھا ہوگا ھذا قبر وصی مصطفیٰ، یہ قبر محمد مصطفیٰ کو وصی علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اے بیٹا حسن یہ قبر حضرت نوح نے میرے لیے خاص طور پر تیار کی ہے، مجھے دفن کر دینا۔ عزادارو بس آخری جملہ، میرے آقا عبادت الہی میں اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ دی، پھر سجدے خدا میں رکھ دی، ابن ملجم